من الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آواز بلند مل کر پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضر ہونے کا موقع عطا کیا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو درگزر کرے اور آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج 14 اگست ایک عظیم اور ہمارے مملکت خداداد پاکستان کا وہ عظیم دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور امت مسلمہ پر بالخصوص اور ہمارے محسنین جو بانیان پاکستان ہیں ان کو ہمت دی، توفیق عطا ہوئی اور کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت نصیب ہوئی، جس کی بدولت اور طفیل ایک آزاد اور خود مختار ریاست اور ایک جغرافیائی حساب سے مدینہ شریف کے بعد جو سب سے بڑی ریاست اور ملک ہے جو آزاد ہے، آزاد ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اور اس کو آزادی کے لیے بنایا گیا، ہر لحاظ سے آزادی، وہ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آج تقریباً 80 کے قریب بڈھا ہو چکا ہے پاکستان. جتنی بہاریں پاکستان آزاد ہوا، تقسیم ہند ہوئی، اس کے بعد جتنی بہاریں اب تک اس قوم نے اس ملک میں دیکھی، ہر دعوے دار اور ہر سیاستدان، ہر حکمران اپنے تئیں سب ٹھیک ہی ہوں گے. ہم کسی کی نیت پر قدغن نہیں لگا سکتے، نیت کے احوال اللہ جانتا ہے. ہم ظاہری بات کرتے ہیں جو امت تک پہنچا، جو پہنچایا گیا، دکھلایا گیا، اس حوالے سے ہی ہم بات کریں گے. تو سب نے اپنے کئی کوشش کی اور سب نے دعوے کیے اس ملک کو آگے لے کے جانے کا، اور کئیوں نے توڑنے کی کوشش بھی کی اور بڑے چڑھ دوڑ کر اس کی جو سرحدیں ہیں
پامال کرنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اور اس ملک کو جو آزادی عطا کی تھی، تیرے میری آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہات سے یہ ملک حاصل ہوا، جہاں سے آپ دنیا میں جب باقید حیات تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف رخ کر کے، یعنی ہمارے ملک کی طرف، ادھر کافی لوگ آتے ہیں، ملک آتے ہیں، لیکن کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو منوعاً یہ جغرافیائی حساب سے ہمارا خطہ نکلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ ہند کا ذکر کیا تو اس کی لیڈ کرنے والے جو کمانڈر ان چیف ہوں گے وہ اس علاقے کے ہوں گے۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر آپ اس طرف رخ کر کے آپ کہتے مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ علامہ نے اس کو باندھا تھا کہ میرے عرب کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی وہ میرا وطن ہے، وہ میرا وطن ہے۔ علامہ نے کہا تھا وہ میرا وطن ہے، میرے عرب کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے کہا کہ مجھے اللہ والوں کی خوشبو آتی ہے، وہاں اللہ اللہ ہوگی، یعنی اللہ کے بندے موجود ہوں گے۔ تو قیامت تک یہ واصف علی واصف کا ایک جملہ ہے، آپ نے کہا کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں، پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں، یعنی اس میں کمال ہی ہے، اس میں عروج ہی ہے۔ اب تک دیکھیں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں اور میں کسی بار کیچڑ اچھالنے کا بھی عادی نہیں ہوں، لیکن ایک بات آپ ہم کرتے ہیں، پھر کرنی چاہیے بھی۔ سب نے، میں نے پہلے کہا کہ ہم نیت پر شک نہیں کریں، وہ جانے اللہ جانے، لیکن کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی، کھایا گیا، اس ملک کو اب تک کھایا گیا، کھاتے رہے ہیں۔ اور جو آپ کو مجھے ہر ایونٹ پر ایک نیا ملی نغمہ اور قومی ترانہ اور اس طرح کے جو نغمیات میں مگن کیا جاتا ہے وہ ہمیں چونا لگایا جاتا ہے۔ نیا ملی نغمہ آگے دی، نیا سانگ آگے دی، نیا فلاں اچھل کود ہو رہی ہے، یہ کیا یہ آزادی ہے؟ یہ آزادی تو نہیں نا، آزادی تو یہ تو پوچھو نا، کبھی سرچ کرو، میں اکثر کہتا ہوں کوئی چل کی چیزیں بھی سرچ کر لیا کرو۔ اب جتنے جوان بیٹھے ہیں آپ سب اب دیکھیں جا کے، جب تقسیم ہند ہوئی امرتسر سے جو ٹرینیں چلی لاہور تک، وہاں بیٹھے کتنے لوگ، اور جب ادھر آئے تو لاشوں کے ڈھیر بنے ہوئے تھے سارے۔ اب تک کنویں جو پنجاب ہے ہندوستان کا، پنجاب ہمارا پنجاب نہیں، ہندوستان کے پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پنجاب ہے، یہ کچھ 10-12 سال پہلے کی بات ہے، کنواں کھدائی ہوئی کنویں میں، تو وہاں انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے وہاں ملے، جو ادھر سے لوگ ہجرت کر رہے تھے، اور جن بیویوں نے اپنی عصمتیں ان امرٹوں سے، سکھوں، کھتریوں سے، ہندوؤں سے، جنہوں نے اپنے آپ کی عصمت کی اور اپنے جسم کی حفاظت کے لیے کوئی بند نہ پڑا تو انہوں نے چھلانگیں لگائی، یا جنہوں نے ان سکھوں نے ان کے سر قلم کیے، مار کر ان کو کنویں میں پھینکا، وہ کنویں بھرے ہوئے تھے۔ اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، کروں گا کہ مجھے بتایا جائے کہ آپ کو، مجھے پتہ چلے کہ اس کنویں میں آپ کی لاشیں ہیں، آپ کے آباء و اجداد کی، آپ کے خاندان کی، مسلمانوں کی، ہم ادھر اردو پر باجے بجائیں گے، موٹر سائیکل کے سنسر نکال کر بڑبڑ کریں گے، یا ہم کیا کریں گے؟ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک سوال ہے، جو ہمارے لاکھوں شہداء ہم سے کر رہے ہیں، کیا اس لیے ہم نے آپ کو یہ ملک لے کے دیا، ہجرتیں کی، اپنی پراپرٹیاں چھوڑی، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنا گھر بار چھوڑا اور اپنا سارا تن من دھن قربان کیا، جسم بچے چھوٹے انیوں پر سکھوں نے اچھالے اور پٹھے زمین پر، اور اب تک ایسی مسلمان مائیں بہنیں بوڑھی ہو چکی ہیں، کچھ جا چکی ہوگی، جو سکھوں کے گھر تھی مسلمان، جن کو پکڑ کر ان کے سکھوں نے بچے پیدا کیے مسلمان بیویوں سے۔ یہ سوال ہے میرا، آپ سرچ کریں، چیک کریں، تاریخ ہند جو پارٹیشن ہوئی پڑھیں، باقی دو قومی نظریے پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک درد کی بات سمجھیں اور سوچیں کہ جب پتہ چلے آپ کو کہ بھائی امرتسر سے ادھر سے ٹرینیں آئیں، جب مہاجرین ادھر آئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، جب کسی کے گھر میں
میں خوشی کا بھی قائل ہوں، میں اس پر منکر نہیں ہو رہا کہ آزادی کے دن ہم خوشی کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ انسان ننگا ہو جائے کہ پھر وہی خوشی ہوگی، نہ ماں بہنوں کو سکون ہو، نہ بچوں کو، نہ بیماروں مریضوں کو کڑکڑ ہو رہی ہو نہ رستے میں، یہ خوشی تو کل وہ دوسرے لوگ بھی کر لیں گے۔ ہندوستان 15 اگست وہ کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہولی شولی کھیلتے ہیں تو تماشے لگاتے ہیں، آپ میں اور ہم میں اور ان میں فرق کیا؟ اس لیے تقسیم ہوا، درمیان میں ایک دیوار لگائی گئی کہ چلو جی ایک دن دوسری اچھل رہی ہو، دوسرے دن اسی اچھل لے گے، اس لیے تو قربانیاں نہیں نہ پیش ہوئی۔ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ، یہ دونوں حضرات جو بانیان باقی بھی ہیں لیکن یہ مین نہیں ہیں، 1905 تک علامہ محمد اقبال صاحب آپ کا نظریہ جو تھا، آپ شاعری پڑھیں، ان کا کتب پڑھیں، ان کا جو شاعری ہے اور ان کا جو مطالعہ کریں آپ کا، تو 1905 تک 3-4 تک 5 تک وہ اس قومیت کے قائل نہیں تھے، وہ اجتماعیت کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم ہیں بلبلیں اس کی اور یہ ہے گلستان ہمارا، جو انڈیا کا قومی ترانہ ہے وہ آپ بھی وہی گنگناتے ہیں، علامہ کا ہے، لکھا ہوا علامہ اقبال کا ہے، انڈیا والے اسی کو علامہ اقبال اس وقت سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ 1905 تک کی کہتے تھے۔ ان کے اندر یہ یو ٹرن کیسے آیا؟ تو بھائی یکدم انہوں نے چین کو لیا، آپ نے فوراً اپنے نظریات کو بدلا کر، اب تک تو کہہ رہے تھے سب سے اچھا ہندوستان، جمعیت کے قائل ہیں، اجتماعیت کے قائل ہیں، قومیت کے قائل نہیں، تفریق کے۔ اب تک کیونکہ وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے اور باہر کے لیکچرار اور بڑا ساری ان کی وہ، اب تک وہی تھے کہ جی ایک جگہ ہی رہو، سارے رہو مل جل کے کھائے، کدے ایک دن تسی کھا لو، دوسرے دن اسی کھا رہے ہاں، جس طرح ساڑھے ملک میں چھوڑ ہے، کچھ ٹائم تسی کھا لو تو کچھ ٹائم بولنے نہیں ہو لگنا ہے کہ میں غلط گل کر رہا ہوں۔ بھائی ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم تسی کھا لو تو کچھ ٹائم رل کے کھاؤ گے، 2-3 دن تم کھا لو، 2-4 سال ہم کھا لیں گے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ کچھ ٹائم آپ کر لینا، کچھ بس مل کے رہیں، ملیت کے قائل تھے، وحدت کے قائل تھے۔ علامہ سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم ہیں بلبلیں اس کی، یہ ہے چمنستان، یہ گلستان ہمارا۔ یہ 1905 یکدم یو ٹرن لیا اور آپ نے پھر سب سے پہلے آواز جو مصور پاکستان ہے، بانی پاکستان اصل میں علامہ ہیں، بنانے والے تو قائد اعظم صاحب ہیں لیکن تصویر پیش کرنے والے قائد علامہ صاحب ہیں۔ علامہ اقبال نے جب یو ٹرن کیوں لیا؟ انہوں نے سب سے پہلے مجدد الرسانی مکتوبات پڑھے، سب سے پہلے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا دو قومی نظریے کا ہندوستان میں، وہ مجدد الرسانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ نے کہا کہ ملت ماں جدا گانا است، ملت ماں جدا گانا است، کہ تمہاری ملتیں اپنی ہیں، ہماری ملت اپنی ہے، لکم دینکم ولی دین۔ اور قرآن کا اس آیت کا ترجمہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے تمہاری ملتیں ہیں، محمد والوں کی اپنی ملت ہے، لکم دینکم ولی دین۔ جو دو قومی نظریے کا کنسپٹ ہے، یہ نظریہ کیا ہے؟ اسکولوں میں مجھے نہیں پتا کیا پڑھایا جاتا ہے، تو کیا پڑھتے ہیں لوگ، نہ میں گیا تو مجھے اس جمیلوں سے اللہ نے دور ہی رکھا، لیکن تھوڑا بہت جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جغرافیائی حساب سے کہتے ہیں کہ تقسیم ہوئی ہے، جو یہ زمینی چیزوں سے، وطن سے، اوطان اور وطن کی بات کرتے ہیں کہ وطن کی تقسیم ہے نظریہ۔ یہ جو تقسیم ہے ہندوستان ہے، اصل میں یہ وطن کی تقسیم نہیں، یہ فکر کی تقسیم ہے۔ یہ کس کی تقسیم ہے؟ فکر کی، دانست کی، شعور کی، آگاہی کی یہ تقسیم ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ شریف میں پیش کیا اور قرآن نے اس کی ترجیحات بیان کی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور محمد والوں کا دین اپنا دین ہے، محمد والوں کا دین ہے اپنا دین ہے، اس کا اٹھنا اپنا، اس کا بیٹھنا اپنا، اس کا چلنا اپنا، اس کا سونا اپنا، اس کا کھانا پینا، تھوڑے سے بولیں تھوڑا سا، چلنا پھرنا، ہر لحاظ، ہر جہت، زندگی کے ہر اینگل میں اسلام والوں کا اپنا طریقہ ہے اور قرآن والوں کا اپنا طریقہ ہے۔ اب اگر ایک وطن کے حساب سے دو قومی نظریہ ہوتا تو ابو لہب رسول اللہ کا سگا چچا ہے، ابو لہب رسول اللہ کا سگا چچا ہے، ابو جہل چچا، ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، روزانہ آنا جانا ہو رہا ہے، پھر بھی دو قومی نظریے،
نکالا نہیں گیا وہاں سے. دو قومی نظریے کی بات کی گئی, انہیں کو کہا گیا. ان کی زبان ہے, ان کا رنگ ہے, نسل ہے ہاشمیہ نسل ہے ابو لہب, عربی نسل ہے ابو جہل. یہ سارے اتباع طیبہ شیبہ اتنے کفار منافقین اور یہ سب لوگ تھے. سب سے پہلے قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر بھی کہا تم اپنے ملت پر ہو اور محمد والے اپنے دین پر ہیں. سب سے پہلے جو دو قومی نظریے کی بات ہوئی وہ مدینہ سے ہوئی. کہاں سے ہوئی؟ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی, اور قرآن نے یہ نظریہ پیش کیا لکم دینکم ولی دین. کیا آج لوگ کہتے ہیں کہ لارڈ میکالے کو پڑھیں, فلاں کو پڑھیں, فلاں کو پڑھیں, لارڈ میکالے کو پڑھیں. میں کہتا ہوں تم لارڈ میکالے کو نہ پڑھو, کملی والے کو پڑھو. کملی والے کو پڑھو جس نے پوری کائنات کو سنبھالا دیا, وہ محمد رسول اللہ. ان کے نظریات اب دین مکمل ہے. تو ہم نئی فکر اور نئی ایجادات اور نئے نکات تم لوگوں کے لینے کے لیے تم کہتے ہیں اس کو پڑھو گی تسکین نہ ہو جائے گی. تسکین تب تک نہیں ہوگی جب تک محمد رسول اللہ کو نہ پڑھا جائے گا. تسکین رسول اللہ کے دین میں ہے, رسول اللہ کے فرمان میں ہے, رسول اللہ کے طریقوں میں ہے. یہ نظریاتی اسلام ہے, نظریاتی دین ہے. اندھے کی طرح نہیں کہ پکڑ کے جدھر کھوٹے سے پکڑ کر لگام سے جانور کو جدھر باندھ دو, نہیں. یہ اگر کوئی چیز بتاتا ہے تو اس کی لاجک بھی بتاتا ہے اسلام, اس کی وجہ بھی بتاتا ہے. یہ ظاہراً بھی پاک کرتا ہے اور باطناً بھی پاک کرتا ہے. اس لیے دو قومی نظریے کی بات رسول اللہ نے کی اور پھر شیخ سرہنگی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کچھ باتیں تو نہیں ہو رہی. آپ نے کہا تھا کہ ملت ماں جدا گانا, ہماری ملت الگ ہے, ہم تم میں نہیں, زمانہ ہم سے ہے, ہم زمانے سے نہیں. جگر بولا یہاں, جگر مراد آبادی کے مصرع ہے کہ ہم زمانے سے نہیں, زمانہ ہم سے ہے. ہم زمانہ ساز ہیں, زمانہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں زمانہ وہاں لپک جاتا ہے. زمانہ بنانے والے ہم ہیں, ہم زمانے کے پیچھے چلنے والے نہیں, ہم زمانہ ہمارے پیچھے چلتا ہے. اب دیکھیں بڑے بڑے سلاطین وقت آئے, بادشاہان وقت آئے. ہندوستان کے جو آخری مغلیہ بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا, جس کو کمزور کر کے پھر انگریزوں نے حکومت قائم کی مسلمانوں پر, کیا نام تھا؟ بہادر شاہ ظفر. سارے پڑھا کریں تو سمجھا کریں, کیا نام تھا؟ بہادر شاہ ظفر, جس کو اسیر کر دیا. اور انہوں نے بڑا, میرے پاس کتاب موجود ہے ان کی جو شاعری کی ہے, انہوں نے بہت پھر کام کیا, اثر کیا, اس کو کمزور کیا. بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی. جو مغلیہ خاندان کا آخری چشم چراغ بہادر تھا, بہادر شاہ ظفر, اس کو کمزور کر کے توڑ کے حکومت لی, مسلمانوں پر قابض ہو گئے. پھر وہاں بھی مسلمان اور ہندو, سکھ, کھتری اور یہ مرہٹے وغیرہ سب مل کر انہوں نے انگریزوں سے جان چھڑائی. اس وقت کی جو طریقیں چلی, ترک موالات چلی, اور لوگوں نے کہا کہ تم جس طرح ہم ان سے آزادی چاہتے ہیں تو ان سے تو کہیں بڑھ کر تم نجس اور گندے ہو. جس طرح انگریزوں سے ہم آزادی چاہتے ہیں, ہم ہندوؤں سے اور مرہٹوں سے, سکھ, کھتریوں سے بھی ہم آزادی چاہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا ہم آزادی چاہتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ آپ ایک میں اس کی جھلک دیتا ہوں کہ یہ اتنے ہٹ درم تھے لوگ, اور ہیں بھی, ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں. اس وقت چونکہ ٹرینیں اور یہ ہوٹلنگ وغیرہ کم ہوتی تھی, ٹرینیں جہاں رکتی تھی, برتن وغیرہ جہاں ہوتے تھے, مسلمانوں کے لیے الگ رکھے ہوتے تھے, ہندوؤں کے لیے الگ تھے. ہندو کسی مسلم کے جھوٹے برتن کو منہ نہ لگاتا, اتنی نفرت تھی مسلمانوں کے ساتھ. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اتنی نفرت تھی مسلمانوں کے ساتھ. الگ الگ برتن ہوٹلوں میں بھی ہوتے, آج کل تو خیر سارا کچھ ایک ہوا ہے. اس وقت تو میں کیا کہوں, مسلمان اتنے قوی تھے کہ ہمارے, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا سؤر المؤمن شفاء, مومن کے جھوٹے میں بھی شفا ہے. میں اس پر اپنی نتیجہ دیتا ہوں, کو حدیث جو ہوتا ہے وہ کہانی نہیں سناتا, نتیجہ دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مومن اتنے قوی تھے کہ اللہ نے گوارا نہیں کر رکھا تھا کہ تم ہندو مسلم میرے کلمہ
معاملے میں ہمیں کیا کیا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو مرغیاں مر جاتی ہیں وہ ساری تر جاتی ہیں, ہمارے پیٹ میں بڑھ جاتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے, پاکستان کی گل ہو رہی ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مومن اس قوی تھے, قادر تھے, اللہ نے ان کو جدا رکھا. لیکن ایک نفرت تھی ہندوؤں کی, وہ کہتے تھے کہ نہیں, ہم نے مسلم کے جھوٹوں سے ہم نے پرہیز کرنا نہیں, کھانا پینا الگ الگ برتن. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یو ٹرن کون سی سن میں لیا, 1905 میں یو ٹرن لیا. یو ٹرن سنا ہی نہیں, پہلے کہتے تھے ہندوستان ہمارا سب سے اچھا ہندوستان ہمارا. پھر آپ نے دوبارہ شوالہ لکھا, نظم الگ لکھی, پھر کہنے لگے کہ وطن پوری دنیا کے اسلام الگ ہیں, ہم ایک ہیں, اور سب سے بڑھ کر وطن اسلام ہمارا. اسلام ہمارا کے قائل ہوئے, یو ٹرن لیا, پھر بمبئی میں گئے اور قائد اعظم صاحب کو ایگری کیا. قائد اعظم صاحب کانگریسی تھے پہلے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی, ہوتی تو گلا جا رہی ہیں. کانگریس کے تھے, وہ کہتے تھے کہ ان کو سب سے بڑا رہنما تصور کیا جاتا تھا جو انگریزوں کے ساتھ بات کرتا, مراٹھوں اور ان ہندوؤں اور سکھوں کا جو متفقہ ہیرو تھا, رہنما تھا, قائد اعظم صاحب تھے. آپ کو پتا سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. وہ ان کو علامہ اقبال گئے اور ان کو پھر ایگری کیا اس بات پر کہ تم کدھر مسٹر پر چل پڑے ہو, تم کن کی بات کرتے ہو, تمہیں تو رسول اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے. اونچی آواز سے بولیں ذرا بھائی, تمہیں تو دین کے لیے. یہ میں جو جنہوں نے محرم میں جمعے پڑھے ہیں توجہ کے ساتھ, تو میں نے ایک بات کہی تھی, الوہی منصوبہ. تو کئی باتیں الوہی منصوبہ جہاد میں ہوتی ہیں, یعنی بندہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے, اللہ اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, تمہیں میں یہ کرنے نہیں دوں گا, تمہیں ہم نے منتخب کیا ہوا ہے, تیرے اندر نور رکھا, ایمان رکھا, وجدان رکھا, تجھے یہ صلاحیت دی کہ تم ان کفار سے, ہندوؤں اور سکھوں سے اور تمام جو بڑے لوگ ہیں انگریز وغیرہ, ان سے تم بیٹھ کر بات کرو, طریقے سے بات کرو. ہم نے تمہیں اس لیے نہیں کہا کہ تم ان کی بولی بولو, ہم نے اس لیے تجھے صلاحیتیں دی ہیں, ان کی بولی بولو اور پھر محمد کے موتی رولو. توجہ کے ساتھ سنیں, پھر محمد رسول اللہ کے موتی رولو, رسول اللہ کی بات کرو. علامہ اقبال 1905 میں آپ نے تبدیلی آئی ان کے اندر, نظریاتی تبدیلی, فکر کی تبدیلی. پھر علامہ اقبال نے محمد علی جناح کو ایگری کیا, تبدیل کیا, بدلا, اور اس بات پر غور توجہات دلائل دیے علامہ نے. پھر علامہ محمد اقبال کے اس محنت اور مشقت سے قائد اعظم محمد علی جناح سارے گئے رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے, جتنے بچے بیٹھے سب اونچا آنکھنا چاہیے, باجے نہیں آواز بہت اونچی بجانی ہو, جتنے رحمت اللہ علیہ اونچی آواز سے گئے بچے جتنے رحمت اللہ علیہ. قائد اعظم محمد علی جناح پھر واپس آئے, جو کانگریسی رہنما تصور نہیں یقینی تھے. پھر قائد اعظم صاحب مسلم لیگ میں شامل ہوئے. میں دو تاریخیں پڑھ رہا ہوں, کانگریس کی اور مسلم لیگ کی, ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. پھر مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور پھر آپ نے وہ نعرہ بلند کیا جو علامہ اقبال کے افکار پر تھے. اصل جو مین ماسٹر تھے وہ علامہ محمد اقبال تھے. کیوں نہ ہوتے, جو کہتا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد کا اجالا کر دے. دہر میں اس میں محمد کا, وہ کہتے تھے علامہ جب آکسفورڈ اور ان بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ کر واپس آئے, جاتے ہوئے بھی وہ الگ رہتے تھے. میں نے کہا نا, جو جس کو اللہ الگ رکھ لیتا ہے وہ الگ رہتے ہیں لوگوں سے. ٹھیک ہے, بس صاحب توجہ کریں, جو اللہ جن کو الگ رکھتا ہے اور جن کے لیے چیزیں بھی الگ رکھتا ہے وہ لوگوں سے الگ رہتے ہیں, بیچ میں نہیں رہتے, الگ رکھتے ہیں. ماں بھی ہوتی ہے نا, جو کمزور بچہ ہوتا ہے الگ رکھتی ہے کمزور. جو کمائی والے ہوتے ہیں ان کو ماں نہیں دیتی, کہتے کام چلتا ہے. لیکن جو بیچارہ کمزور ہو, کام شام نہ ہو, ماں پھر چپ کے نہ انگوٹھی چین پکڑا دینی ہے, ماں ہے نا. لیکن جو 70 ماں سے بڑھ کے کہتا ہے کہ میرا ہے نا ماں جو ربوبیت صغریٰ پر ہے, میں کبریٰ پر ہوں, 70 ماں سے بڑھ کر پیار, یہ میرے لیے ہے تو میں پھر اس کے لیے ہوں, الگ رکھتا ہے. قائد اعظم صاحب
میں اصل نظریات تبدیل کروائے بانی پاکستان محمد علی جناح علیہ رحمہ کے. پھر آپ نے پھر تفریق کی بات کی، پھر دو قومی نظریے کی بات کی اور الگ وطن کی بات کی، تقاضا کیا. تو بمبئی میں آپ خطاب کر رہے تھے تو وہاں سب دنیا ہوتی ہے اور پارٹی تھی، کانفرنس تھی، تو وہاں ایک ہندو صحافی کھڑا ہو گیا بمبئی میں. قادر صاحب نے سوال کیا کہ مسٹر جناح آپ یہ کیا تقاضا کر رہے ہیں، اچانک تبدیلی آئی، تو کیا آپ کا اور ہمارا خاندان ہم ایک جگہ نہیں رہ رہے، ایک بھائیوں کی طرح رہ رہے تھے، ایک جگہ سے ہم، ہمارا کھانا ایک، کپڑے ایک، دیش ایک، وطن ایک، اٹھنا بیٹھنا سلیقہ، یہ جو مروجہ طور طریقے سب ایک ہیں. کیا بات ہے اگر ہم کلمہ شلمہ آپ کا نہیں پڑھتے، آپ ہمارے طریقوں پر نہیں تو رہ تو سکتے ہیں نا. تو آپ بڑے دانا آدمی تھے. میں نے پہلے کہا جس کی نظر جس پر رسول اللہ کی پڑ جائے دانائی آ جاتی ہے، وہ پھر کمزور نہیں ہوتا. ایک لطیف بات، کنکروں پر نظر پڑ جائے، اشارہ ہو جائے، وہ بول پڑتے ہیں یہ تو محمد علی جناح تھا، یہ تو محمد علی جناح تھا. جب مسلم لیگ پہ ہوئے، جب پارٹیشن ہوئے، میں وہ بات سناتا ہوں کہ جب آپ ووٹنگ ہونے لگی، الیکشن ہوئے، تو بڑے بڑے ملاؤں نے فتوے دیے، قائد اعظم کو کافر اعظم، پاکستان کو پلیتستان کہا گیا، کتابیں موجود ہیں میرے پاس، پلیتستان، پاکستان جگہ پلیتستان کہا گیا، اور بڑے بڑے فتوے دیے گئے ملاؤں نے کہ کافر اعظم ہے. کسی نے کہا کہ یہ شیعہ ہے، محمد علی اس کے نام کے ساتھ آتے ہیں، کوئی شیعہ ہے، ووٹ نہ دو. قائد اعظم، میں اپنی بات نہیں کر رہا، قائد اعظم صاحب کی جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا میں شیعہ ہوں تو گاندھی سنی ہے، اس کو دے دو. پھر یہ قائد اعظم صاحب کی بات ہے. تو ہم نے الجھاؤ، یہ جو بہادر شاہ ظفر آخری جو مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ تھا، جس کو کمزور کر کے اسیر کیا، توڑی ان کی حکومت مسلمانوں کی، اور پھر انگریز قابض ہوا. انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے اندر وحدت کی بات کیا ہے، یعنی مسلم ایک جگہ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں، ایک ہی ساتھ میں کھڑے ہو گئے محمود و آزاد، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہ کہتے ہیں ملیت کا وجہ کیا ہے کہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. ہندوؤں میں تو برابری پر بندے کو بٹھاتے نہیں. ہمارا دین مسلم پہلی صف میں بچہ اگر آپ بیٹھے، ریڑھی والا آپ بیٹھے، ساتھ بادشاہ وقت ہے. اسلام تقاضا نہیں کرتا ریڑھی والا پیچھے ہو جا، بادشاہ کے ساتھ میں نا، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ملیت کیا ہے، ان کے اندر برداشت کدھر سے آ گئی. کمزور ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا جس کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں، بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھ کے اسلام پیچھے نہیں کرتا. اصل وجہ کیا ہے، جب انگریز نے سرچ کی، جب آخری مغلیہ بادشاہ خاندان کا چشم و چراغ اس کو کمزور کیا، بہادر شاہ ظفر کو اسیر کیا، اور جو اس کو بھی معاملات ہوئے، انہوں نے پھر ریکی کی ہمارے ہندوستان مسلمانوں پر. کیا وجہ ہے کہ یکجا ہوتے ہیں، بکھرتے نہیں ہے. انہوں نے سب سے پہلے جو ان کو جو رزلٹ ملا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. ایک دفعہ پڑھنے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، کہ اس پر بات پر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ سب ہم بیٹھے ہیں، مسلم ہیں ہم سب الحمدللہ، خاندان کوئی بھی ہے، زبان کوئی بھی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ بیٹھے ہیں، کپڑوں کے ساتھ کپڑا، گوڈے کے ساتھ گوڈا لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن ہندوؤں میں اب تک 4-5 جو ان کے تفرقے ہیں، وہ اچھوت اور فلانا فلانا، ایک اب تک وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. کہتے ہیں تم نیچے بیٹھو، ساتھ نہیں بٹھاتے. ساتھ وہی بٹھاتا ہے جس کا ساتھ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوا ہو. جن کا ساتھ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہو، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تم بیٹھو میرے پاس آؤ، بیٹھو. یہ دین ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو قومی نظریہ اصل بنیاد جس کو بتانے والے ہیں وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. کس کی ذات ہے جی؟ سارے بولیں. تو بمبئی میں حساب تھا، تو نے کہا مسلم الگ کیوں کرتے ہو؟ تو قائد اعظم صاحب بڑے دانا تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے پیاس ہے، پانی چاہیے. کسی بندے نے اٹھا گلاس دیا پانی، 2 گھونٹ پیے. اس کو کہا، جس نے سوال کیا تھا ہندو صحافی نے، تو اس کو کہا کہ صاحب یہ پانی پی لو. اس نے کہا کہ میں پی لوں؟ تم ایک دوسرے ہو اور میں ہندو کٹر، تمہارا میرا ساتھ کیا جوڑ ہے؟ میں پوری دنیا کی کانفرنس ہو رہی ہے، بڑی دنیا بیٹھی ہوئی ہے. تو نے کہا کہ میں کیوں بیٹھ جاؤں، کیا پانی پیوں تمہارا جھوٹا، میں نہیں پی سکتا. آپ نے نظر دوڑائی، قائد اعظم صاحب نے ایک ترکی ٹوپی پہنے والا، ترکی اور نسل لگتا تھا، ترکی وجہ کرتا ہوتی ہے، ترکی ٹوپی پہنے. اس نے کہا قائد اعظم صاحب نے کہ صاحب اٹھو یہ پانی پی لو. وہ بندہ اٹھا، اس نے فوراً بسم اللہ پڑھی، پانی پی لیا. قائد اعظم پھر کو یا ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ صاحب جتنے حضرات بیٹھے ہو، حضرت نے سوال کیا صحافی نے کہ
ज़ात बनेगी। साहब ने उसको कहा कि तू किधर बात करता है मिस्टर ठीक। तो जो दो कौमी नजरियाती बात हुई, असल में कुरान की बात है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वालों के लिए अपना दीन है। तो शायद मैं आज जो अजीम दिन है 14 अगस्त हमारा जो पाकिस्तान अल्लाह ने अता किया हमें, ये 14 अगस्त 1947 में जुम्मे वाला दिन जुम्मतुल वदा और लैलतुल क़द्र को अल्लाह ने अता फरमाया। मुझे आवाज़ से थोड़ा सा बोलें। लैलतुल क़द्र ये आपका मेरा वतन है, आपका मेरा वतन है। किसका? अब बोले आपका मेरा वतन है। मैं उस सख्त अगर बात कर भी लूँ तो सख्त उसकी रिजल्ट अच्छा मिलेगा महसूस नहीं करना। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, उनका वतन ये नहीं है, ये आपका मेरा वतन है, जिनकी आबा व अजदाद इधर रहते हैं, जो हम रह रहे हैं, हमारी नस्लें इधर रहेंगी इंशाल्लाह बोले सारे। लेकिन हुक्मरान के सब बच्चे बाहर हैं, सब उनकी नेशनलिटियाँ बाहर हैं, ये हुकूमत में होते हैं तो इधर होते हैं, अगर नहीं है तो फिर सारे। मैं बात गलत तो नहीं कर रहा ना भैया? तो मैंने पहले कहा साफ तो ही, तो मैं बात को मेंबर रसूल का तकाजा पूरा करना है, बात ठीक करूंगा मैं। दीन मैंने रसूलुल्लाह को अल्लाह को मुंह दिखाना है, मरना है। मैं किसी पर तान नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ये आपका मेरा वतन है, जिनके अबू अजदाद इधर, जिनका खानदान इधर, हमारी नस्लें भी इधर। लेकिन हम वो नहीं हुक्मरानी में हैं, सेनेट में हैं, हम इधर हैं तो फिर इधर हैं, नहीं तो हुकूमत में नहीं तो हम सारे फिर किधर हैं? बाहर हैं सारे, बोलो किधर हैं? हम वो किराए के मकान वाले नहीं हैं, हम अपना मकान रखते हैं, अपना वतन रखते हैं। बिजली आ गई तो फिर भी इधर, नहीं भी फिर भी। अब बोले क्या बात है, क्या कर रहे हैं यार? बोले थोड़ा मेरे साथ है, ठीक है? या मैं बाहर निकल के कहना आओ फिर नमाज तो बाहर है कि पापड़ा बजाइए सारे, कहाँ आज़ादी होगी? 2-4 बातें तो सही सुन लेना, अल्लाह रसूल की दीन की बातें हैं, सुन ले थोड़ा सा मेरे से, और बात खत्म करने लगा हूँ। ये इधर हुकूमत में है तो सारे इधर हैं, तो मजा तो तब है ना, हुकूमत में हो फिर भी इधर, हुकूमत ना हो तो फिर भी, फिर कहें तो मजा भी आए ना, रहने का अलम है, दुख है, रंग है, फिर भी अपना वतन अपना वतन है। वो कहें कि जैसा भी है, खुशी है, गम है, अलम है, जो भी महान है, फिर भी अपना वतन है। वो कहें कि जनाब हमारे हालात बेहतर हैं, फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं, हम अपने मुल्क में हैं। अगर कोई परेशानी आ गई, कोई असबाब पैदा हो गए, दुख दर्द होते रहते हैं, लेकिन कार बंदा खानदानी का शरीफ बंदा नहीं होना, कार छाड़ के तो नसी जावे। वो कहना मैं मुकाबला करूंगा जिस तरह भी हो, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह, जिस तरह हमारे बुनियाद में महसूस मार्का हुआ और हिंदुस्तान के साथ जो पिछले साल 2025 में तो बुनियाद में महसूस कहा गया, हम शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। मैं कुरान उठाकर एक इल्तिजा करता हूँ, या अल्लाह हम तो शीशा पिलाई हुई दीवार है, ऊपर से लेकर नीचे तक इनको भी शीशा पिलाई हुई दीवार होना नसीब फरमा। तो कौम पर कोई मुश्किल वक्त आए तो ये भी शीशा पिलाई हुई हो, शीशा पी हुई हो ना, नसना जो बैठे रहो साढ़े ना वतन दे रहो। मुश्किल हालात आते रहते हैं, बदर हुई, ओहद हुई, ताइफ हुआ, खैर ठीक है, गज़वा जितने भी गज़वात हुए खैबर तक और फिर करबला तक और फिर नीचे जितने भी मामलात हुए, फिर पार्टीशन वही हिंदुस्तान की, क्या काजा साहब नस गए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब नसे, सारे गया जनाब बाकी पाकिस्तान हो गए जनाब, बलैक चले जाओ कि तुसा इलाज वगैरह उन्होंने दसिया भी नहीं। लीडर होता है ये, सुभान अल्लाह कहो, और लीडर ये होता है अपनी बीमारी को मख्फी रखा, आपने सामने पड़ा हुआ है ना, बीमारी को मख्फी रखा कि गांधी को वगैरह को पता चलेगा थे ताड़ियां बजा सकते सुने तो मरो लगे, आपने मख्फी रखा। जब पाकिस्तान बन गया, सिग्नेचर हो गए, ठीक है, रेडियो पाकिस्तान से आवाज आई कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से हम बोल रहे हैं, और ये आवाज सदा गूंजने वाली है इंशाअल्लाह कहें सारे, क्योंकि ये मिटने के लिए बना नहीं, ये खास उलूही मंसूबा जात में शामिल है, जहां से गज़वा हिंद के लिए अल्लाह लोगों को तैयार करेगा। बाकी सारी दुनिया जितने भी हुक्मरान हैं, मैंने पहले बात की, किसी की नीयत पर मैं शक नहीं कर सकता, ना मैं कहूँगा, वो जाने अल्लाह जाने, जितने बंदे हैं हम आजमा लें, लाखों खरबों मरतबा आजमा लें, लेकिन पाकिस्तान के नसीब में, मुकद्दर में, तकदीर में
ये शामिल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके असास में, बुनियादों में रसूलुल्लाह का पैगाम शामिल है। एक वक्त आएगा, मैं पैशन कोई नहीं कर रहा, मैं कोई पाकिस्त नहीं हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह के उन फरमुजात के मुताबिक, फरमान के मुताबिक बात कर रहा हूँ। एक वक्त आएगा हमारे ईमानों में रसूलुल्लाह का परचम दीन का बुलंद हो जाएगा। ये मेरी पेशी कोई नहीं है, मैं रहूँ या ना रहूँ, हमारे बच्चे, आप नौजवान नस्ल ये सुने, हम सब जितने लोग हैं वो हम आजमा लें, इसके अंदर तस्कीन पैदा नहीं हो सकती। क्यों? शहीदों का लहू इसमें शामिल है, शहीदों का। ये जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ऊंची आवाज से बोले, पाकिस्तान का मतलब क्या, और दस्तूर रियासत है क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह। दस्तूर रियासत है क्या, पूरी दुनिया में ये जो गुनगुनाया जा रहा है, लोग इतराते हैं इससे। एक दफा मैं अर्ज करूंगा, हमारे इस नारे को चैन भी दिया गया, कहने लगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पढ़ने लिखने के सिवा, पढ़ने लिखने के सिवा। तो पढ़ाकू पता है मुझे, जो पढ़ाकू हैं, पढ़ने लिखे, उर्दू नहीं पढ़ सकते, लिख ही नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन इसको चैन किया गया। लेकिन ये पाकिस्तान की बुनियादों में, असास में शामिल है कि हमारे शहीदों का, हमारे बच्चों का, हमारी मस्तूरात का, हमारे उलमा का, मशाइख का, सियासी जुआमा का, इसमें लहू शामिल है, एक एक कतरा शामिल है, कुर्बानियां शामिल है। जिसको पसीजा गया हो ना अपना खून देकर, उसकी ताजगी में कोई बंदा शक नहीं कर सकता। फूल ना भी खिले हुए हो, एक वक्त आता है खून डालते रहे तो फूल फिर निकल ही आया करते हैं, फूल निकलेंगे इंशाल्लाह बोले साले। हम इकबाल ने कहा था जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साकी। इकबाल फिर ना उम्मीद नहीं हुए, अल्लामा इकबाल को कहा जाए तो साहब को कहा कि बला चले जाओ जनाब, तो अच्छा इलाज होएगा, फरमाया नहीं, मरना है तो जीना है अपने मुल्क में जीना है। उन्होंने किया गया कि ठीक है, एम्बुलेंस से बिठाया तो भी सानू पता नहीं पड़े होया, नहीं सब में पता है, पता कर लो की होया, तो कौन सी एम्बुलेंस में बिठाया गया, तो उसके अंदर गैस ही कोई नहीं, ऑक्सीजन ही कोई नहीं, तो फिर किस तरह मरे बेचारे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे, मैंने पहले अर्ज किया, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, जितने चेहरे हैं हम सबको आजमा लें, लेकिन इस मुल्क में बहार का सवेरा तब शुरू होगा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दस्तूर इसमें शामिल किया जाएगा, तब इसमें बहार आएगी, ताजगी आएगी। और एक बात याद रखें, सारे मौसम हमारे पाकिस्तान में, हर तरह का जो मादनियात सिस्टम है ज़खायर के हिसाब से हमारे मुल्क में है। मैं कुछ ऐसी बातें, मुझे फिर दोस्त कहते हैं कि तुम इस तरह खुल के गल करने बड़े मामला होते हैं, तो मैं मख्फी बात करता हूँ, लेकिन एक वक्त आएगा हर चीज़ अल्लाह ने खजाने इसमें रखे हुए हैं, लेकिन अल्लाह मुंह नहीं खोलना। जिस तरह काल अल्लाह काल रसूल का पैगाम इलाए कालिमतुल्लाह के लिए हमारे अवाने बाला में गूंजेगा, फिर अल्लाह हमारे खजाने के मुंह भी खोल देगा। आप कुरान पढ़ें, जो मूसा और खिज़र का वाक़या है, मूसा और खिज़र का वाक़या, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र जब जाने लगे तो 3 वाक़े हुए। एक दीवार गिर रही थी, उसको सीधा किया, 16वें पारे का पहला रुकू, उसको सीधा किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा ने पूछा, ऐ क्यों की थे, असा तो रोटी भी ना नहीं देती तो क्यों ना दीवारा चढ़ने लग गए। उन्होंने फरमाया कि काना तहतहू कंजुल लहुमा, कि तुम्हारी नजर इसके नीचे नहीं जा सकती। खिज़र की नजर से देखें कि दीवार के नीचे भी देख रहा है, नीचे खजाना छुपा हुआ है, नीचे खजाना छुपा हुआ है। और उस बनी इसराइल के खजानों की हिफाजत अल्लाह करवा सकता है, आम लोगों तक, इन भेड़ियों तक नहीं लाने जा सकता, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मतियों के लिए भी खजाने अल्लाह ने रखे हुए हैं। उसने कौन सा बड़े लोगों को हायर करना है और लोगों को लगाना है, क्या करें, उसने कौन कहना है कि खजाने भर जाए हैं। ऊंची आवाज से बोले, आप अपने वतन की बात कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह पाकिस्तानी हैं और दिलों जान से पाकिस्तानी हैं, सारे बोले हम पाकिस्तानी हैं, हमारे अबू अजदाद
लूँगा। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, ये नमाजों के लिए अलग नहीं हुआ, ये ठीक है दीन के बातों के लिए अलग नहीं हुआ था, नजरियाती बात नजरिए के तहत अलग हुआ है। हिंदुस्तान में आपसे ज्यादा मुस्लिम हैं, हिंदुस्तान में नमाजें मस्जिदें इबादतें अब भी होती हैं, ये अलग बात है, थोड़ा परेशानी होती है लेकिन होती हैं। किसी मुल्क में आप चले जाएं, यूरोप कंट्री है, वो नमाजें हो रही हैं, कुरान पढ़ते हैं, सारा कुछ। असल रौला किधर होता है, आप नमाज भी पढ़ें, दीन भी पढ़ें, लेकिन दीन को सर बुलंद नहीं होने देना। असल रौला जो नजरिया है इसको लोगों तक पहुंचने से रोकते हैं, मगर ना हमसे ज्यादा तो मुस्तहकम हुकूमत इंडिया की अब तक है, कोई डिक्टेटर नहीं आया। तारीखी बात कर रहा हूं मैं, पढ़े उनकी तारीख को, कोई डिक्टेटर किसी ने कोई किसी को मत उतारकर, जमहूरी निजाम इंडिया में हमसे ज्यादा मजबूत है, कोई डिक्टेटर अब तक नहीं आया। तो हम पटिशन क्यों हुई, क्या बाजों के लिए हुई, लोगों को तंग करने के लिए, संसद निकाल कर एड रख के मोटरसाइकिल चलाने के लिए हुई ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कानून को नाफिज करने के लिए हुआ है। आपने मैंने ये हुक्मरानों की बातें अपनी हैं, वो जाने अल्लाह रसूल जाने, जवाब उन्होंने देना, हम किसी पर कीचड़ नहीं उछालते। आपने मैंने अपने जिस्म पर, अपने घर में, अपने सिस्टम में हमने दीन नाफिज करना है। ठीक है, समझ आ रही नहीं आ रही हज़रत? आपने मैंने अपने जिस्म पर करना है। अपनी गली को 10 करोड़ का घर हम बनाएंगे, बड़ा सोना करके, अल्लाह नसीब करे सब नु, लेकिन गली से 15,000 नहीं लावांगे, क्या नहीं थे बल्दियां वाला का काम है, ना काम है, जैसे तू 10 करोड़ लाएंगे तो 10, 15, 20,000 ला के गली भी ठीक कर लें। जिधर से हम अपना सौदा सर्फ लेने दूर जाते हैं, लेने के लिए सब्जी ले जाते हैं, फ्रूट लेकर घर लेने के लिए दूर जाते हैं, जब गंद फेंकना हो उसी का गंद, बचाओ कुचा गंद, हम क्या दूर जाके फेंकते हैं, जो फेंकना चाहिए या हम बस ले दो आए तो ही फेंक देते हैं। ठीक है, गंद तो कहते हैं ना गुमराह करते हैं, हमको गुमराह आगे हमारी गलियां गंदी करते हैं, खुद करते हैं। शायद आपका वतन है, आपने और मैंने इसको ठीक करना है, अपने अपनी जगह थोड़ी थोड़ी जो सामने है, आपने मैंने सफाई रखनी है, इंशाअल्लाह वतन हमारा सारा सोना हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोले ये दर्द की बात थी, ज़ौक़ की बात थी, मैंने पेश की है। ठीक है, बाकी बातें होती रहती हैं, बस सारा कुछ होता रहता है, लेकिन आपने मैंने इसकी हिफाजत करनी है। अपने कहीं आप कोशिश करें, हम अपना करें, अपनी जगह सामने निकल कर हम साफ कर लें, दूसरे घर वाला अपना कर ले, उधर गंद ना, सारे अपने अपने घर के सामने गंद ना करें, तो क्या गलियां गंदी होंगी या साफ होंगी? सारे बोले गंदी होगी, साफ होगी? साफ होगी। जहाँ कूड़ादान है, बिन पड़ा हुआ है, उसमें कूड़ा डालेंगे तो बल्कि वाले उठा के ले जाएंगे, जिधर जिधर हम आए तो नहीं फेंके। मैं भी इसमें अमल करूँ, अल्लाह आपको मुझे सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम ठीक हो जाएंगे, हमारा मुल्क भी ठीक होगा, साफ होगा, सुथरा होगा, सारी चीज़ें बेहतर होंगी, सब निज़ाम बेहतर होगा। अल्लाह आप सबको मुझे अपने वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत